کے لیے یہ ضروری ہے کہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ اگر یہ تصور ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں آ جائے تو میرے بھائیو امن و امان اور شانتی بحال ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آئے میرے خادم، جتنی زور سے میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے تجھے ذلیل کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، ان تمام لوگوں کے سامنے تو بھی مجھے تھپڑ مار۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے ہی کہا، اس غلام کے الفاظ پر غور کرو۔ ان کے غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، جائیے، غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے۔ آپ نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تھپڑ جائز نہیں ہے، ناجائز مارا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے غلام ہو، غلام ہو کر اپنے مالک کو مارنا نہیں چاہتے ہو، تم قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے لو گے، اس لیے اسی دنیا میں بدلہ لے لو، میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، میں تمام لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں امیر المومنین، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، لوگوں، یہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ میں امیر المومنین ہوں اور یہ تم لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، یہ قیامت کے دن مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کو جانے نہیں دوں گا۔ اے میرے غلام، تمہیں بدلہ اسی دنیا میں لینا ہوگا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، اب میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام کے بعد تمہیں بھی اختیار نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا کام کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے تمام لوگوں سے کہا، لوگوں دیکھو، یہ تم سب کے سامنے اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اگر قیامت کے دن یہ اپنا انتقام لینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو تم سب کو گواہی دینا ہے، اے اللہ، اس نے تو تیرا قسم کھا کر تیرا نام لے کر معاف کر دیا تھا، آج یہ غلط بول رہا ہے، آج یہ غلط بول رہا ہے۔ تمام لوگوں کو گواہ بنایا، اس غلام نے تھپڑ نہیں مارا اور یہ کہا کہ میں نے اللہ کی قسم آپ کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا، اپنے آپ کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا اور کہا کہ تم بھی بدلہ لو۔ جب ایسا حاکم تھا، حکمراں تھا، خلیفہ تھا، امام تھا اور امیر تھا، تو میرے بھائیوں اس بستی میں امن تھا، چین تھا، سکون تھا، اطمینان تھا، آرام کی اور چین کی نیند لوگ سو رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آج تو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہماری بچی دلی یا علی گڑھ پڑھتی ہے تو ایک باپ اس کو وہاں تک چھوڑنے جاتا ہے، اور جب تک وہ پڑھ نہ جائے، پوری ڈگری نہ لے لے، اپنے گھر پہ باپ ڈرتا ہے کہ میری بیٹی کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے۔ امن و امان، کون سے واقعات سنیں گے آپ؟ حضرت قاضی شریح، حضرت علی نے ان کو باڈی گارڈ دیے تھے، قاضی شریح کو، جو ان کی نگرانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی، مجوسی، عیسائی ان پر حملہ نہ کرے، فیصلہ سنانے میں ماہر تھے۔ ایک دن کوئی بہت ایمرجنسی کیس تھا، اس کی سماعت کر رہے تھے، لوگوں کی بھیڑ عدالت میں لگی ہوئی تھی، لوگ قاضی شریح کے دربار تک پہنچ چکے تھے، ان کی کرسی تک پہنچ چکے تھے، ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ان کی کرسی تک آ کر ان کو گھیر نہ لیں۔ ایک سپاہی، قاضی شریح کا ایک سپاہی، ایک باڈی گارڈ، ایک دربان، لاٹھی نکالتا ہے اور ایک آدمی جو زیادہ آگے بڑھ رہا تھا ان کے قریب، قاضی شریح کے جج کے پاس آنا چاہتا تھا، اٹھا کر اس کو بھگانے کے لیے یا اس کو پیچھے کرنے کے لیے ایک ڈنڈا اس کو مارا، چل پیچھے چل چل، اور غور کرو، ایک ڈنڈا پڑا، اس نے اسی ڈنڈے کو کھاتے وقت اس یہودی نے فوراً مقدمہ دائر کیا، قاضی صاحب، آپ کی آنکھوں کے سامنے مجھے ڈنڈا مارا گیا ہے، مجھے بدلہ چاہیے، مجھے انتقام چاہیے۔ قاضی شریح نے اپنے دربان سے کہا کر گھرے میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو ڈنڈا مارا؟ ہاں مارا۔
کیوں مارا؟ کہا میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کا باڈی گارڈ بن کر کھڑا ہوں اور یہ اتنی تیز دھکے دے دے کر آگے بڑھ رہا ہے، آپ کی حفاظت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا حفاظت کی ذمہ داری یہ کہ تم اس کو سمجھاتے، ہاتھ سے پیچھے کرتے، تم نے ڈنڈے کا استعمال کر کے غلط کیا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا جائے۔ اس یہودی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا گیا۔ قاضی شرح نے کہا جتنی زور سے اس نے تجھے مارا ہے میرے دربان کو بھی یہ ڈنڈا مارو۔ اس یہودی نے اس دربان کو ڈنڈا مارا۔ اس روشنی میں میرے بھائیو یو پی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اس واقعے کی روشنی میں دلی کی پولیس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ جے این یو میں یا جامعہ ملیہ میں لائبریریوں میں گھس کر ٹوائلٹ میں چھپی ہوئی لڑکیوں کو بھی بال پکڑ کر نکالنے والی اور ان کو مارنے والی جینٹس پولیس اس واقعے کی روشنی میں آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ میرے بھائیو اس بات کو سوچئے اور سمجھیے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی شرح نے اپنے باڈی گارڈ اپنے سپاہی کو بھی یہودی کے ہاتھ سے ڈنڈا پڑوایا کہ تم نے کیوں مارا ہے، لاٹھی کیسے چلائی ہے؟ کیا یوگی جی اپنی پولیس سے پوچھیں گے تم نے گولیاں کیسے چلوائی ہیں؟ فیروز آباد کے اندر 20 سے 25 آدمی کیسے مارے گئے ہیں؟ لکھنؤ کے اندر اتنا خون خرابہ کیسے ہوا ہے؟ لاشیں کیسے بہی ہیں؟ تمہیں گولی چلانے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ گولی چلنا تھی تو پہلے پیر پہ کیوں نہیں ماری گئی؟ جو اصول ہیں بھیڑ کو بھگانے کے، گولی تو لاسٹ سٹیج ہے، اس سے پہلے تم نے آنسو گیس کیوں نہیں چھوڑے؟ تم نے لوگوں کو لاڈیاں بھاج کر تتر بتر کیوں نہیں کیا؟ جب گولی چلانے کی نوبت تھی تو تمہیں پہلے پیر پہ گولی مارنا چاہیے۔ پیر پہ گولیاں نہیں لگی، جتنے لوگوں کو گولیاں لگی تو ان کے سینے میں یا ان کے سر میں ہی کیوں لگ رہی ہیں؟ یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کی ہیں بھارت کے سنویدھان و قانون کے مطابق، لیکن کیا کریں؟ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں حضرت قاضی شرح کے انصاف سے سیکھنا پڑے گا۔ اس زمانے کے اندر عدل و انصاف کا ایک پیمانہ یہ بھی تھا، اس لیے امن تھا۔ حضرت علی کی ایک زرہ کھو جاتی ہے، زرہ جو پہن لی جاتی تھی سینے پر تاکہ کوئی تیر دشمن کا نہ لگے۔ حضرت علی کے زمانے میں ان کی زرہ کھو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں حضرت علی کو دکھی۔ حضرت علی نے کہا اے یہودی، یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا یہ تو میری ہے۔